السلام علیکم جی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عام آدمی کے مسائل۔ تو جو عام آدمی ہے وہ یعنی خود اپنے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ عام آدمی سے مراد میری وہ لوگ ہیں جو یعنی مڈل طبقہ یا غریب لوگ، ان پہ میں بات کر رہا ہوں، جو مڈل کلاس سے نیچے آتے ہیں۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے خود سب سے بڑا مسئلہ ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ وہ لوگ یعنی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو وہ دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی ناک کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اپنی عزت بنانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی میں مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز سے نکل جائیں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے ناک کے لیے کر رہے ہیں، تو جب آپ اس چیز سے نکل جائیں گے، اس ذہنی اپنی صلاحیت کو آپ بڑھا لیں گے کہ آپ جو ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں، تو آپ کے بہت سارے مسائل کم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم لوگ اپنے لیے نہیں جیتے، ہم زندگی میں بہت سارے کام دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی میں مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہماری گھریلو زندگی میں اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ مالی مسائل بھی ہوتے ہیں اور معاشرتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ یعنی آپ جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی کام کریں، اس کو کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ یہ جو دماغ میں سوچنا ہے ایک دفعہ کہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ ایک لمحے سے بھی کم میں دماغ سوچتا ہے، اور آپ کو وہ بہت اچھا مشورہ آپ کا دماغ دیتا ہے کہ آپ اس کام سے رک جاؤ، آپ کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس دوران بھی اگر آپ یہ اپنے دماغ میں سوچیں کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے بھی آپ کو زندگی میں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور آپ بہت ساری ایسی باتیں کرنے سے بچ جائیں گے جو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں عام طور پہ جب گھروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو کوئی بھی فریق یہ نہیں سوچتا کہ مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ فوری ہم یعنی جو غصے میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بولنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں اپنے دماغ میں کہ آپ کو یہ کرنا ہے یا نہیں، بولنا ہے یا نہیں۔ یہ صرف آپ نے اپنے دماغ میں سوچنا ہے۔ آپ غلط بات کرنے سے بچ جائیں گے، اس میں آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس میں سوچ لیں کہ آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ نہیں۔ لوگوں کی خوشی کے لیے مت جیے، لوگوں کی خوشی کے لیے کوئی بھی کام مت کریں۔ آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے، زمانہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ آپ اپنا فیصلہ خود دیکھیے، اپنی جیب کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے کریں گے، یا یہ سوچ کے کریں گے کہ یہ کام نہ کیا تو میری عزت نہیں رہے گی، تو بحیثیت مسلمان عزت اور ذلت تو انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے عزت دیتا ہے، جب چاہے انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ اپنے لیے جیے، اپنے گھر والوں کے لیے جیے، اپنے بچوں کے لیے جئیں، لوگوں کے لیے مت جئیں۔ لوگوں کے لیے کوئی بھی کام مت کیجیے، لوگ آپ سے خوش نہیں ہونے والے۔
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جب شادیاں کرتے ہیں تو اس میں ادھار پکڑ لیتے ہیں، بہت سارا خرچہ کرتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور مقروض ہو جاتے ہیں۔ اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی 2 4 6 لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا بہت اچھا تھا، اس کے بعد کتنی دیر وہ بات چلتی ہے آپ کی؟ نہیں۔ تو اگر آپ کم لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے تو تب بھی آپ کی شادی ہو جائے گی۔ میں مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں، ایک شادی ایسی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 کھجوریں ہیں، اور صحابہ سے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے گھر سے جو جو کچھ ہے وہ لے آؤ، تو میں یہ 2 کھجوریں لے آتا ہوں، تو یہ میرا ولیمہ ہوگا، ہم مل کے کھا لیتے ہیں۔ اور ایک شادی ایسی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وسعت تھی، پیسے تھے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً سارے مدینے کی دعوت ولیمہ کی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات پہ کہ آپ کے حالات کیسے۔ اگر آپ کو بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تو کھلائیے، اور اگر آپ نے ادھار پکڑ کے اپنی ناک کے لیے، اپنی عزت کے لیے کرنا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کرے گا۔ اس سے بچیے، سوچیے، ایک دفعہ دماغ میں سوچیے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کی زندگی میں بہت آسانی، بہت بہتری آ جائے گی۔ دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے، جو ہمارے عام طور پہ گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، وہ گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بغیر سوچے سمجھے جو ہم آپس میں تکرار کرتے ہیں، وہ تکرار بڑھتے 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 کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم چپ کر جائیں، یا سوچ لیں کہ اگر اس بات کا جواب نہ دوں تو اگلا فریق چپ کر جائے گا۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے پھر؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ کے اور نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو روکیے، اپنے غصے کو قابو کیجیے، اور اس کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یعنی جو ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، پانی پی لیجئے، پانی کے چھینٹے منہ پہ مار لیجئے، اور آخر میں جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دماغ کا ایک بٹن دبائیے کہ کیا مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں، تو بہت ساری باتوں سے اب بچ جائیں گے جو انسان کے منہ سے فضول نکل جاتی ہیں۔ تو اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ السلام علیکم۔